علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ اس کا ہے ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ اس کی ایک وضاحت ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بظاہر شخص، اجنبی شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قرب میں آ کر بیٹھ گیا، اور اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے جا ملے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لائے۔ اور جب وہ بعض اور سوالات کر کے جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون تھا؟ وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خوب یاد رکھو کہ تقوی تمام دینی علوم کی کنجی ہے، انسان تقوی کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تقوی کرنے والوں کو ہدایت کرتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں، اور یعنی نماز میں ابھی پورا سرور ذوق پیدا نہیں ہوتا، تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وساوس میں ہی نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں۔ اور ایمان بالغیب کا یہ مضمون، انتہائی اہم مضمون جو ہے، وہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقصد بیان کیا ہے کہ مجالس کا، تنظیموں کا اور مجلس انصار اللہ کا کو یہ مقصد ہے کہ یہ اپنے ممبرز میں، اپنے ممبران میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ذیلی تنظیموں کا، اس میں مجلس انصار اللہ کا نام لیتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ انتہائی اہم کام ہے جو مجلس انصار اللہ کو اور باقی تنظیموں کو بھی اپنے سپرد کرنا چاہیے کہ اپنے ممبران میں ایمان بالغیب پیدا کریں۔ اور کام مجلس انصار اللہ کا، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جماعت میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے پہلی ضروری جو چیز حضرت مسلم فرماتے ہیں وہ ہے ایمان بالغیب، یعنی انسان اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، قیامت پر، رسولوں پر اور ان شاندار عظیم الشان نتائج پر جو آئندہ نکلنے والے ہیں ایمان پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں بزدلی اور نفاق وغیرہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دل میں ایمان بالغیب نہ ہو۔ اس صورت میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اگر وہ چلا گیا تو پھر کچھ نہ رہے گا، اس لیے قربانی کرنے سے وہ پھر ڈرتا ہے۔ نیز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس انصار اللہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان بالغیب ایک میخ کی طرح احمدی کے دل میں اس طرح گڑ جائے کہ اس کا ہر خیال، ہر قول اور ہر عمل اس کے تابع ہو۔ اور ایمان قرآن کریم، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایمان پھر قرآن کریم کے علم کے بغیر پیدا ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ فلسفیوں کی جھوٹی اور فریبی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے سے غافل ہیں، وہ ہرگز کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ پس مجلس انصار اللہ اور ساری تنظیموں کا یہ فرض ہے کہ
تو ان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ باتیں قوم کے اندر پیدا کریں اور ان پر ممکنہ ذریعے سے اس کے لیے کوشش کریں، لیکچروں کے ذریعے سے، اسباق کے ذریعے سے، اور بار بار امتحان لے کر ان باتوں کو دلوں میں راسخ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو بار بار پڑھا جائے، یہاں تک کہ ہر مرد اور عورت، ہر چھوٹے بڑے کے دل میں ایمان بالغیب پیدا ہو جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس سال کا جو تھیم ہے، اس سال کا جو ہر سال کا ایک ہم تھیم رکھتے ہیں، اس سال کا تھیم اسی حضرت مسلم رضی اللہ کی ہدایت پر، حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز کی ہدایت کی روشنی میں ہماری یہی کوشش تھی کہ بار بار اس مضمون کا ذکر کیا جائے، بار بار پڑھا جائے، جس کے لیے ہمارا ایک نظام ہے کہ لوکل اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں مقابلہ جات ہوتے ہیں، پھر ریجنل اجتماعات ہوتے ہیں، پھر نیشنل اجتماع ہے، اس کا ایک اس میں مقابلہ جات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبوں میں مختلف ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلہ مضمون نویسی جس کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کے موضوع پہ ہمارے انصار نے بار بار اسی ٹاپک کے بارے میں سنا، اسی ٹاپک کے اوپر تقاریر کی، تلاوت قرآن کریم کے بھی وہ آیات جن میں غیب، ایمان بالغیب کا ذکر تھا، ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو اس لیے حضرت مسلم کا یہ جو حکم ہے حضور کے انور کی ہدایت کی روشنی میں کہ سبق پڑھائیں، بار بار لیں، امتحان لیں لوگوں کا، وہ اللہ کے فضل سے ہمیں بھی اس کی توفیق ملی اس سال کام کرنے کی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز نے خطبات جمعہ کا سلسلہ شروع فرمایا بدری صحابہ کے ساتھ، اور آج تک ماشاءاللہ کافی سالوں سے یہ ایک سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر خطبہ اللہ میں ایمان بالغیب کے موضوع کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزات دکھائے اور کیسے کیسے نشانات دکھائے صحابہ کے حق میں، اور وہ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کو خدا تعالیٰ کے فضل سے کیا کیا برکتیں نصیب ہوئیں۔ اور یہ معجزات جو ہے وہ کبھی کھانے کا معجزے میں برکت کا معجزہ ہے، کبھی جنگ جیتنے کا معجزہ ہے، کبھی پانی کا معجزہ ہے، کیسے خدا تعالیٰ نے برکتیں ڈالیں اور حیرت انگیز معجزات ظاہر ہوئے۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کر کے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی پانی ویسا ہی اپنی مقدار میں موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزاروں بھوکوں کو، پیاسوں کو اس سے شکم سیر کر دیا، اس سے پیٹ بھروا دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شور آب کنویں یعنی نمکین پانی کے کنویں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمہ سے باہر جا پڑے تھے، اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی محفوظ تھی۔ اور اگر ہم دوبارہ سوچیں کہ وہ جو خطبات جمعہ حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز نے بیان فرمائے ہیں بدری صحابہ کے، اور ابھی تک جو چل رہے ہیں، ان میں یہ سارے معجزات حصہ جماعت کی تربیت کے لیے اور جماعت کے اندر ایمان بالغیب پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے حوالے سے ایک غیر معمولی مثالیں بیان جو حضور فرماتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خطبات کا کہ جماعت اپنی روحانیت میں ترقی کرے، خدا سے اپنے تعلق میں ترقی کرے، اور اس ایمان بالغیب کے مضمون کو میں بھی ترقی کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو بڑھائے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک عجیب خدا تعالیٰ نے ان کو ایک معرفت، ایک فراست ان کو دی ہوئی تھی کہ وہ یہ معجزات جو تھے وہ ان کا ایمان و یقین ایسے تھا کہ وہ سوالات بہت زیادہ نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ چشمہ جاری ہے پردہ غیب سے۔ اب بعض اوقات معجزات میں حضرت صاحب نے خطبات میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا معجزہ ہے، ڈھکن اوپر رکھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ اب ہمیں اندر نہیں دیکھنا، کیونکہ فیض جو ہے، یہ چشمہ جو ہے پردہ غیب سے جاری ہو کیا خدا نے۔ تو یہ صحابہ کی مثالیں ہمارے لیے اس لیے حضور بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے اعلیٰ نمونہ حاصل کریں۔ نیز صحابہ کرام کے اس اعلیٰ ایمان بالغیب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس میں پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ جل شانہ مسلم وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز پردہ غیب ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور کسی نے نشان نہیں مانگا اور نہ کوئی ثبوت طلب کیا، اور بعد اس کے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان برسے اور معجزات ظاہر ہوئے، لیکن صحابہ کرام ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں ہوئے،
اور اگر وہ معجزات کے دیکھنے پر ایمان کو موقوف رکھتے تو ایک ذرہ بزرگی ان کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں سے شمار کیے جاتے اور خدا تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہوتے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک ایسی وجود، ایک ایسا اعلیٰ وجود ہے، ایک ایسی مبارک ذات تھی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کو سچا سمجھتے تھے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاؤ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو باوجود اس کے کہ یعنی کہ اس کا بعد از قیاس تھی، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے، سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں کا اعتقاد تھا، ان کے سچے ہونے کا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ رہا ہے اور جس سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ سیرت النبیین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی غیب کا مضمون ہے۔ وہ کفار جو تھے وہ اپنی تکبر میں انہوں نے نہیں مانا، وہ نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعویٰ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ معرفت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کو عطا ہوئی، اور اس ایمان کے نتیجے میں غیر معمولی خدمت کی ان کو توفیق ملی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معرکوں میں وہ شامل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے دین متین کی حفاظت بھی خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کی اور امت ان کے ہاتھ پہ جمع ہوئی، اور خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کو ہم نے ان کے دور میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام کی جو مثالیں ہیں ایمان بالغیب کی اور عشق و وفا کی، وہ بے انتہا مثالیں ہیں۔ صحابہ نے اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رکھا اور قربانی کرتے چلے گئے۔ اب حضور انور نے ایک خطبے میں ایک مثال دی ہے، ایک صحابی حضرت سعد بن ربی کی، کہ آپ سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں تھیں، غزوہ احد کے دوران ان کو شدید زخمی ہو گئے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، اور اس موقع پہ ایک صحابی ان کے پاس گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے۔ تو عرب کے معاشرے میں بچے، چھوٹے بچے ہوں، ظاہری بات ہے مفاد مرتے ہوئے انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور لیکن ان لوگوں کا ایمان دیکھیں کہ دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اہل و عیال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، آپ نے پیار کا اظہار خدا اور اس کے رسول سے فرمایا، اور صحابی کو نصیحت کی کہ دیکھو، مسلمانوں کو یہ بات کہہ دو کہ تمہارے لیے، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے گا تو تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایمان تھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے ایمان بالغیب ان صحابہ میں پیدا ہوا، اور صحابہ نے ایسے ایمان بالغیب کے نمونے دکھائے۔ نبی کے الفاظ میں ایک غیر معمولی کلام میں ایک شوکت، ایک شان ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت اقتباس ہے صحابہ کے حوالے سے اور ایمان بالغیب کے حوالے سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں صحابہ کی حالت کو نذیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں کہ میں صحابہ کی حالت کو نذیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ ورنہ بتاؤ تو صحیح، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ورنہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا بات تھی جس نے ان کی ذرہ بھی پرواہ نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑ دی، ملک چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دیں، احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ صرف خدا پر ہی بھروسہ تھا، اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر تاریخ کی ورگردانی کریں تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا اور کچھ نہ تھا، ورنہ بالمقابل
دنیا داروں کے منصوبے اور تدابیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں تھیں، پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا، مگر ایمان نہ تھا۔ صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابہ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ انہوں نے جب ایک شخص کی آواز سنی جس نے باوجود امی ہونے کی حالت میں پرورش پائی تھی مگر اپنے صدق اور امانت اور راست بازی میں شہرت یافتہ تھا، جب اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، یہ سنتے ہی ساتھ ہو لیے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی جس نے ان کی یہ حالت بنا دی تھی، اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو، خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایمان کی درستگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے لیے پہلی ضروری چیز ایمان کی درستگی ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے مومن کی علامت یہ بتائی کہ یؤمنون بالغیب، کہ ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں متقی کیسے بنوں؟ بس اس کی پہلی علامت ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ پر، ملائکہ پر، قیامت پر اور رسولوں پر ایمان لانا، اور پھر اس ایمان کے لا کے اس کے نیک نتائج پر بھی ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو مادہ ہے، قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ بھی ایمان بالغیب ہی کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا قرآن کریم نے ابتدا میں ہی ہمیں ایک بہت بڑی بات اپنے ماننے والوں میں پیدا کر دی ہے۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ صحابہ جو بدر اور احد کی لڑائیوں میں لڑے، کیا وہ کسی ایسے نتیجہ کے لیے لڑے تھے جو سامنے نظر آ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان بالغیب تھا۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر مکہ کے بعض صحابہ جو امراء تھے، انہوں نے کوشش کی کہ صلح ہو جائے، ان کو کفار مکہ کے جو سرداران تھے یا لوگ تھے ان کو تھوڑا غصہ ٹھنڈا کریں، لیکن اکثر کے دلوں میں بغض تھا اسلام کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو صلح کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے ان کی تعداد اور ان کی طاقت کا اندازہ کرو، کتنے ان کے پاس وسائل ہیں، پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ شخص جب گیا، اس نے کہا کہ ان کی تعداد 310 سے 330 صحابہ کے لوگ ہوں گے ان کے پاس، اور وسائل بھی بہت معمولی وسائل ہیں، کوئی ایسا بہت زیادہ وسائل نہیں ہے کہ کہیں گے بہت بڑی ان کے پاس کوئی اچھے ہتھیار یا اچھے ریسورسز ہیں۔ تو لیکن اس نے کہا کہ لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ جنگ نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی جب ان کے پاس ہے کچھ نہیں تو تم پھر یہ مشورہ کیوں دے رہے ہو کہ جنگ نہ کرنا؟ تو اس شخص نے جو دیکھنے گیا تھا، مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے گیا تھا، وہ کہتا کہ میں نے اونٹوں اور گھوڑوں پر آدمی نہیں، موتیں دیکھی ہیں۔ میں نے جو بھی چہرہ دیکھا ہے، میں نے معلوم کیا ہے، وہ تہیہ کر کے آیا ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں گا اور تم کو بھی مار دوں گا۔ چنانچہ اس کو ثبوت یہ ملتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے وہ واقعہ جو اسلامی تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے وہ بیان کیا کہ قربانی کا مادہ ایمان بالغیب پیدا کرتا ہے، اس ریفرنس میں کہ ابو جہل کھڑا تھا بدر کے میدان میں، سردار قریش تھا، اور قریش جو تھے وہ ایک بڑی رعونت کے ساتھ اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ، ایک بڑے جلال کے جاہو جلال کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے آئے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے ایک خود پہنا ہوا تھا، ایک بڑا سا ہیٹ جس کو اس زمانے میں ہوتا تھا، اور کھڑا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جنگیں تلوار سے ہوا کرتی تھیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کو اچھے لڑنے والے موجود ہیں کہ نہیں، اس سے لڑائی کا پتہ لگتا تھا کہ اچھی آج لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا تو 15 سال کے 2 بچے کھڑے تھے، اور کہتے میں نے خیال کیا کہ آج میں نے کیا جنگ لڑوں گا، آج تو میں جنگ لڑ ہی نہیں سکوں گا۔ تو کہتے ابھی میرے دماغ میں میرے یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا، آج میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا۔ کہتے میں نے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ دوسرے بچے نے مجھے کون ہی مار دی۔ تو کہتے میں نے بے اختیار اشارہ کر دیا، اس کے ارد گرد بڑے بڑے بہادر سپاہی کھڑے تھے۔ کہتے لیکن وہ دونوں بچے کہتے اس تیزی سے جھپٹے ہیں جیسے چیل اپنے شکار پہ جھپٹتی ہے، اور جا کے انہوں نے شدید زخمی کر دیا ابو جہل کو۔ ابھی جنگ پوری طرح شروع نہیں ہوئی تھی، اور ابو جہل جو تھا وہ خطرناک طریقے سے زخمی حالت میں زمین پہ گرا پڑا تھا۔ اور حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ جو قربانی اس نے کی ہے وہ ایمان بالغیب ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جس نے ان کے اندر اتنی جرت پیدا کر دی تھی، ورنہ اتنے بڑے سردار کو اس طرح مارنا بغیر ایمان کے ممکن نہیں تھا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بھی بالغیب ہی تھا، جس کی وجہ سے جو صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو ہر وقت قربانیوں کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہ ایمان بالغیب ہی تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا تھا کہ دنیا کی نجات اسلام میں ہی ہے، اور خواہ کچھ ہو اسلام کو دنیا پر ہم نے غالب کر کے رہیں گے۔
اسی حوالے سے حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز سے کسی نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جواب میں حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز نے فرمایا ہے کہ خود خدا نے بتا دیا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرب کے لیے عبادت کا حق ادا کرو. اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو عبادت کا حق ادا کرو. اور پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمان بالغیب کے بعد نماز کے قیام کا ذکر ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ قرب الہی کا مقام سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے میں حضور فرماتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا قرب عطا کرے، اور دعا میں دنیا داری مانگنے کے بجائے خدا کا قرب مانگیں. تو یہ بہترین ذریعہ ہے خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ آخر میں دعا کے لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور انور رضی اللہ عنہ عزیز کے ارشادات کی روشنی میں اور خلفائے احمدیت کے ارشادات کی روشنی میں، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں ایمان بالغیب میں ترقی کرنے والا بنائے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. خدا تعالیٰ ان کے بھی کاموں میں اور آسانیاں کرے، ان کے بوجھ آسان کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے.